الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ذمہ داران مدرسہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے. اللہ تعالی نے مجھے اس جلسے میں شریک ہونے کا موقع دیا. میں سٹارٹنگ سے ہی بیٹھا رہا اور ایک ایک بچوں کے بیانات اور قرآن پڑھنے کا انداز دیکھتا رہا. بہت خوشی ہوئی، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلی بچی جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تجوید کے ساتھ، پورے مخارج کا خیال کرتے ہوئے، قرآن کے جو گرامر ہیں ان گرامرز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. اس کے بعد خطابت کا سلسلہ شروع ہوا، بیان کا سلسلہ چلا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں الحمدللہ آتے رہے اور بہترین انداز میں، زبردست انداز میں بچیوں نے بیان کیا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، سب سے بڑی بات ہے ان بچیوں کا اسٹیج میں آنا. میں دیکھا بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں اسٹیج میں آئی. ایک چیز یاد رکھیے، ایک اسٹیج فیلنگ ہوتا ہے. اسٹیج فیلنگ کا مطلب جب آپ اسٹیج میں آئیں گے تو اگر پہلی مرتبہ کوئی اسٹیج میں آئے تو اس کو ڈر لگتا ہے، کیا بولیں کیا نہیں بولیں. آپ کتنا اچھا یاد کر کے آئیں گے بھول جائیں گے. لیکن بچیوں کے اندر وہ معاملہ نہیں تھا. الحمدللہ بڑے ہی بہترین انداز میں، بڑے اچھے انداز میں ان بچیوں نے اپنے اپنے بیانات کو پیش کیے. دوسری بات یہ، ان بچیوں کے بیانات کو سن کر کے محسوس ہوا کہ ان بچیوں نے اتنے بہتر بیان بولنے کی جرات کیسے کر لی، کیسے اتنے بہترین انداز میں بیان بولے. دیکھیں میں بھی بچوں ہی کو پڑھاتا ہوں. ان بچوں اور بچیوں کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور یقیناً جنہوں نے بھی، جیسے معلمہ ہیں الحمدللہ، انہوں نے ان بچیوں کے پیچھے بڑی محنت کی ہے. کافی محنت کے بعد یہ بچیاں اسٹیج پر آ کر کے بولنے کے لائق ہوئی. یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ان کو سب لکھانا پڑتا ہے، لکھا کر کے پھر یاد کرانا پڑتا ہے، کئی مرتبہ یہ سب سننا پڑتا ہے، اس کے بعد آ کر کے یہ بچیاں بولنے کے لائق ہوئی. لہذا قابل مبارکباد ہے، لائق تحسین ہے. بڑی محنت اور مشقت کی ہے، اس کے بعد یہ بچیاں آ کر کے بولنے کے لائق ہے. تیسری بات یہ کہ ذمہ داران الحمدللہ جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں ان کی بڑی محنت رہی ہے اس مدرسے کے پیچھے. میں کئی سالوں سے جانتا ہوں الحمدللہ، ہر جگہ جانا، مدرسے کے بارے میں باتیں کرنا، اور میں مسجد کے مدرسے کے اندر گیا، ماشاءاللہ صورت بنائے الحمدللہ، زبردست بہترین. اللہ تبارک و تعالی
آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ نے مدرسے کے پیچھے بڑی محنت کی ہے اور بڑی قربانیاں دی ہے, وقت کی قربانی دی ہے آپ لوگوں نے. یاد رکھ لیجئے, یہ مدارس اسلامیہ, یہ مدرسے, یہ دین کے قلعے ہیں, یہ دین کے قلعے ہیں, اور انسان کے مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آنے والی ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث, من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان ختم ہو جاتا ہے, انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم. اب تک جو آپ نے اعمال کیے وہیں پر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا, اب کوئی نیکی آپ کو نہیں پہنچ سکتی ہے. ہاں, تین چیزیں ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں ان کو پہنچتی رہتی ہے. ان میں سے ایک یہ صدقہ جاریہ ہے, جیسے مدرسے بنانا, مسجد بنانا, اسی طریقے سے نہر کھدوا دینا, بوٹ ڈالا دینا, یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتے رہتا ہے. تو الحمدللہ میں ذمہ داران مدرسہ کو, جو مدرسے کو چلانے والے ہیں, ذمہ دار ہیں, وہ لوگ بڑے قابل مبارکباد ہیں, بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے مدرسے کے پیچھے, تب جا کر کے یہ بچیاں اس قابل ہیں, اور یہی بچیاں ہمارے لیے فیوچر ہیں. یہ بچیاں الحمدللہ آگے جا کر کے یہ انہی کے ہاتھ میں پورا معاشرہ اور پورا سماج انہی کے ہاتھ میں رہے گا. اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ حضرت ذرا عورتوں کے تعلق سے بول دیجئے. امین اللہ مول صاحب آئے, انہوں نے جہنم کے بارے میں الحمدللہ بڑی ساری باتیں کی, جہنم کے بارے میں زبردست بیان. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کام ہے کہ ایک عورت اگر کرے تو وہ جنت کے اندر جا سکتی ہے. میری ماں اور بہنوں, میں صرف 15 منٹ آپ کا وقت لوں گا, آپ ذرا غور سے سنیں. دیکھیے, باتیں کرنا گھر میں بھی بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, آپ کہیں بھی باتیں کر سکتے ہیں. یہ وقت جو آپ کو ملا ہے یہ بڑا غنیمت ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے. اللہ نے جو ٹائم دیا یہ بڑا زبردست ہے. تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا, اگر ایک عورت کرے تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار ہے اور وہ جنت کے اندر جائے گی. یاد رکھ لیجئے, ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کی یہ خواہش ہے, خواہش ہونی بھی چاہیے کہ وہ آخرت میں جنت کا حقدار ہو جائے. اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, یہ دھوکے کی جگہ ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے. اصل کامیابی آدمی جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے پہلی چیز ہے آدمی کا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے. سب سے پہلی چیز توحید, آدمی کا عقیدہ صحیح رہنا چاہیے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس آدمی کے اور بھی اعمال قابل قبول ہیں. اگر عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے تو وہ دنیا کے کتنوں اچھے اچھے اعمال کر لیں, کتنوں بڑے بڑے اعمال کر لیں, لیکن اس کا ایک بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. عقیدہ کیسا ہونا چاہیے ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائے. میری ماں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں. آج کیا ہے, تھوڑے بیمار ہوئے, آدمی کہیں پر چلا گیا, تھوڑی سی پریشانی آئی, تعویذ لٹکا دیے, تھوڑا معاملہ خراب ہوا, اللہ رب العالمین سے شریعت سے ہٹ کر کے ہم دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. جس ماں کا اور جس بہن کا یہ عقیدہ ہے وہ جنتی عورت ہے. وہ مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سونگنے کو مل رہی ہے, زبردست خوشبو, بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا, کہا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیسی خوشبو ہے, خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کے بچی کے نوکرانی کے بچوں کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے خوشبو آ رہی؟
فرعون کی بیٹی کے نوکرانی کے بچوں کے قبر سے خوشبو آ رہی. کہا کہ معاملہ کیا ہے ذرا سناؤ. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بیان کیا. کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگھی کیا کرتے تھی, بال جھاڑتے کنگھی کرتے. ایک روز کنگھی کرتے کرتے اس کی کنگھی زمین میں گر گئی. نوکرانی نے بسم اللہ کہہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے کنگھی اٹھایا. اس بچی نے پوچھا کہا کہ اللہ سے مراد میرے ابا کیا, میرے ابا کو اللہ بول رہی کیا. کہا کہ نہیں تمہارے ابا نہیں ہے بلکہ ہمارا رب, ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تم کو, تمہارے ابا پوری دنیا اور پورے کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ ہمارا رب اور ہمارا اللہ ہے. بچی نے کہا, فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں ابا کو بول دوں گی. بول دینا. گئے فرعون کے پاس اور جا کر کے بتا دی انہوں نے. کہا کہ سارے لوگ آپ کو خدا, آپ کو معبود سمجھتے ہیں, لیکن آپ کی نوکرانی آپ کو خدا اور معبود نہیں سمجھتی ہے. کہا کہ اس کو بلایا. کہا کہ کیا تم مجھے خدا نہیں سمجھتی ہو؟ کہا کہ نہیں. فرعون کے سامنے, اتنے بڑے ظالم آدمی کے سامنے انکار کی جرات کرنا ایک ایمان والی عورت ہی کر سکتی ہے. کسی بڑے آدمی کے سامنے اگر کھڑے ہوں گے تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے آدمی رکھ دیتا ہے. فرعون کے سامنے کہا, اللہ رب العالمین کا تعارف کرا دیا. کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا, جس کے اشارے پر پوری دنیا چل رہی ہے. کہا کہ اگر معاملہ ایسا ہے میں تم کو سزا دیتا ہوں. فرعون نے سزا دینے شروع کر دی. تیل کو ہاتھ سے اٹھانا شروع کر دیا. جیسے کوئی چیز تلتے ہیں ویسا تیل کو اٹھانا شروع کر دیا. خود جب تیل گرم ہو گیا, فرعون نے نوکرانی کے بچے کو اٹھا کر کے تیل کے اندر ڈال دیا. ایک ایک بچے کو تیل کے اندر ڈال دیا. اب ذرا سوچیں ایک ماں کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی, کیا حالت ہوگی ماں کی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچوں کو تیل کے اندر پھینک دیا جائے. قربان جائے ایسی ماں پر کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, اپنے ایمان کو بچایا اور اپنے عقیدے کی حفاظت انہوں نے کی. پورے بچوں کو پھینک دیا. آخر میں وقت آیا کہ اب ان کا نمبر تھا. وہ عورت خود اس کے اندر جاتی. اس کے گود میں چھوٹا سا بچہ تھا, بالکل دودھ پیتا بچہ تھا. وہ ذرا ڈر رہی تھی, ہچک رہی تھی, اپنے واسطے نہیں, اس دودھ پینے والے بچے کے واسطے کہ میں کیسے اس کے اندر جاؤں. وہ دودھ پینے والا بچہ دودھ چھوڑتا ہے اور کہتا ہے یا امی ارتحلی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. کہ امی جا کود جا, آگ کے اندر کود جا, کیونکہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کے عذاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ عورت کود گئی. اللہ جس ماں اور بہن کی کا یہ معاملہ ہو اور جن کا عقیدہ ایسا مضبوط ہو وہ عورت جنتی عورت ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں خوشبو محسوس ہوئی فرعون کی نوکرانی کے بیٹے اور بیٹیوں کی وجہ سے. اب ذرا سوچیں کہ جس عورت کا عقیدہ مضبوط ہے تو وہ عورت جنتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا سبب, جنتی عورت کی دوسری صفت, ایک عورت خود اللہ سے ڈرنے والی ہو اور دوسروں کو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرانے والی ہو. آج دیکھیں لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے, لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے. آج دھڑلے کے ساتھ کوئی کام کرتے رہتے ہیں, کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کا ڈر آدمی کے دل میں اگر اللہ کا ڈر آ گیا, خوف آ گیا, سارا کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ایسے جو عورت خود اللہ سے ڈرنے والی ہو دوسروں کو بھی ڈرانے والی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح واقعہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں گشت لگایا کرتے تھے. گشت کا مطلب گھر گھر جا کر کے دیکھتے تھے لوگ کیسے رہ رہے ہیں, ان کا کھانا پینا کیسا ہے, زندگی کیسی گزر رہی ہے. ایک گلی سے گزرتے ہیں, رات کے وقت میں آواز آتی ہے, ایک عورت اٹھ کر کے کہتی ہے بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے, بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا دے. وہ بچی جواب دیتی ہے ہماری بچیوں کے لیے یہ نصیحت ہے, ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جس بچی کی زبان سے یہ لفظ نکل آئے, جس بچی کی زبان سے اتنا بڑا کلمہ نکل آئے, وہ بچی جنتی ہے, وہ ماں جنتی ہے. وہ بچی کہتی ہے, ماں کہتی ہے بیٹی اٹھ اور دودھ میں پانی ملا. وہ بچی جواب دیتی ہے کہ اماں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں اعلان کرایا ہے کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے.
آج کل بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. پہلے تو دودھ میں پانی ملاتے تھے, آج پانی میں دودھ ملاتے ہیں. ایک بکیٹ ہے پانی کا, اس میں 4 کامل دودھ ڈال دیے, ہو گیا, وہ پورا دودھ بن گیا. حدیث ایسا ہے. اس طریقے سے پانی ملا کر کے لوگوں کے سامنے کرنا منع ہے. تو اس عورت نے کہا کہ بیٹی وہ دودھ پر پانی ملا. بچی نے کہا کہ نہیں اما, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. کہا کہ کہاں عمر اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے, ان کو کیا پتا کہ عمر رضی اللہ عنہ سوتے نہیں ہیں. جو ذمہ داری ہے, ذمہ داری کا احساس ہے. کہا کہ اما اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود نہیں ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو موجود ہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. جس بچی کی زبان, جس ماں کی زبان سے یہ لفظ نکل آئے وہ بچی جنتی ہے, وہ عورت جنتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی, کہا کہ اپنے غلام سالم سے کہا اس گھر میں ذرا نشان لگا لو اور پتا کر لو اس بچی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. صبح کے وقت پتا کیا گیا کہ اس بچی کی شادی نہیں ہے. اس بچی کو اپنے گھر بلایا. دیکھیں, دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے, دیندار عورت ہونی چاہیے. معاشرے کو بہتر بنانا, حق کو بہتر بنانا, اپنے ماحول کو بہتر اگر بنانا ہے تو بچی دیندار ہونی چاہیے. آج کیا دیندار کی فکر نہیں ہے. اگر دیندار عورت ہے تو لوگ اس کو سائڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اٹنم نہیں آ رہا ہے زیادہ, اسی لیے اس کو سائڈ کر دیتے ہیں پوری طریقے سے. یہ ہے معاملہ, یہ بڑا زبردست ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پتا کرو اس بچی کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. پتا کیا, کہا کہ شادی نہیں ہوئی ہے. اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ شادی کرے گا, فلاں شادی کرے گا, فلاں شادی کرے گا. ایک بچے نے کہا ہاں ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. انہی کی نسل سے, انہی کے خاندان سے 5واں خلیفہ جن کو کہا جاتا ہے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. ماں ایسی تھی, بچی ایسی تھی, ان کے نسل ایسی چلی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف کرنے والے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اگر بچی نیک ہے, اگر ماں نیک ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوگی. اسی لیے آج ضرورت ہے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ ان باتوں کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی بنائیں. خود بھی ڈرنے والی ہو اور دوسروں کو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرانے والی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم, صحیح بخاری کتاب الادب کا اور ایک واقعہ ہے. آپ نے یہ بھی واقعہ بارہا سنا ہوگا. 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے. 3 آدمی راستے میں غار میں راستے میں جاتے بارش ہوتی ہے. ایک غار کے اندر گھس جاتے بارش سے بچنے کے لیے. 3 آدمی گھس گئے. پہاڑ سے ایک پتھر کھسکتا ہے, پہاڑ سے پتھر اڑتا, غار کا دروازہ بند, گفے کا دروازہ بند ہو گیا. اب پکارے تو کس کو پکارے؟ گاؤں سے بہت دور ہے, بہت دور, کس کو پکارے؟ کوئی سننے والا نہیں. تینوں آدمیوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم لوگوں نے صرف اللہ کے واسطے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کو جو کوئی بھی نہیں جانتا, اللہ کی رضا کے واسطے اگر ہم نے عمل کیا, ان اعمال کے وسیلے سے ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں, اللہ تبارک و تعالی ہماری پکار کو سنے گا. ان میں سے ایک آدمی نے کہا, انہوں نے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا, دوسرے نے نوکر کا ذکر کیا, اور تیسرے آدمی نے کہا کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا لیکن کسی اعتبار سے وہ راضی نہیں تھی. پھر مفلسی کا وقت آیا, کھانے پینے کی تنگی کا معاملہ پیش آیا ان کے پاس, میں نے ان کو کچھ پیسے دیے, اس پیسے کی بنیاد پر وہ راضی ہو گئی. لیکن جب میں غلط کام کے لیے ان کے پاس گیا تو اس عورت نے کہا, جس عورت کی زبان سے یہ لفظ نکل جائے یا عبداللہ لا تفتح الخاتمہ الا بحقی, اللہ کے بندے یہ غلط کام مت کر, یہ غلط کام مت کر, جس بیٹی اور ماں کی زبان سے یہ لفظ نکل آئے وہ جنتی ہے. اس بندے نے چھوڑ دیا اور اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا. خود ڈرنے والی ہو اور ڈرانے والے بھی ہو, اگر یہ صفت ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہے وہ عورت جنتی ہے. مثالی عورت جنتوں کے لیے, عورتوں کے لیے جنت میں جانا بالکل آسان. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام, ذرا غور سے سنو. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرضها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, صرف 5 وقت کی, تہجد وغیرہ اگر پڑھے تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں تہجد کا ذکر نہیں آیا. نوافل پڑھے اچھی بات ہے, لیکن اس میں ذکر نہیں آیا. مردوں کے لیے ایسا آپشن نہیں ہے. اذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرها, اور وہ رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے
आबरू की हिफाजत कर ले और अपने शोहर के बातों को मान ले, अपने शोहर की बातों को मान ले। जब ये काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे कहेगा कि तुम्हारे लिए जन्नत के पूरे दरवाजे खुले हैं, जा जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे उस दरवाजे से दाखिल हो। कितना आसान है मामला, बिल्कुल आसान है, लेकिन हमें इन सब चीजों की हिफाजत करने की जरूरत है। मेरी माँ और बहनों, हमारे लिए आइडियल और नमूना कौन है? हमारे लिए आइडियल और नमूना अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु निसाइल आलमीन अर्बअ, चार औरतें बेहतरीन हैं। चार औरतें हमारी माँ और बहनों के लिए आइडियल और नमूना की हैसियत रखती हैं। उनमें से पहली कौन है? मरियम बिन्तु इमरान, हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका किस्सा, उनका वाकया आपने सुना ही होगा कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पाकबाज औरत, मस्जिद के बाजू में घर था, उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया करती थी। फरिश्ता हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और कहता है कि मरियम आप मां बनने वाली है, परेशान हो गई। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम में फरमाया, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं कोई गलत औरत नहीं हूं, मैं एक ईमानदार औरत हूं, मैं रोजे नमाज वाली हूं, मैं जिक्र अज़कार में मशगूल रहने वाली हूं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ औलाद हो? कहा कि यही अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि आपके घर में औलाद हो। जब लोग ताना देने लगे, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उल्टा सीधा कहने लगे, तो मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गांव छोड़ करके दूसरी जगह चली गई। ज़चगी के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर उनका वाकया बयान किया। ज़चगी के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मरियम इस खजूर के झाड़ को पकड़ करके हिलाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए खजूर गिराएगा। क्या बात है! अल्लाह रब्बुल आलमीन, यहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल और भरोसे का मतलब क्या है। आजकल समझते हैं अल्लाह पर भरोसा करो और मेहनत नहीं करो, देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऐसा होता है क्या? नहीं, मेहनत भी करनी है, मशक्कत भी करनी है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करना है। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़चगी का वक्त है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे कि खजूर के दरख्त को पकड़ के हिलाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए गिराएगा। कोई आसान मामला नहीं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के दरख्त को पकड़ करके हिलाया, वहां पर ज़चगी हुई, खाए पिए, ज़चगी हुई, चले आए गांव। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अब तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा खुद जवाब देगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बच्चा पैदा हुआ है, ये खुद जवाब देगा। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा गया रसूल, मैं ईसा हूं और मेरी मां कोई गलत आदमी नहीं है। जरा अंदाजा लगाएं, एक औरत अगर पाकबाज है, एक औरत अगर सही है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे मामले पैदा कर देते हैं। ये एक दूध पीने वाला बच्चा उसकी सफाई के लिए बेग उठता है और वो बच्चा उसकी सफाई के हक में गवाही देता है। सही हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बच्चों ने मां के गोद में कलाम किया है। छोटे बच्चा, दूध पीने वाले 3 बच्चों ने मां के गोद में कलाम किया। एक तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरा साहिब जुरैज जिसको कहते हैं, जुरैज का ये इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है कि एक बहुत बड़ा इबादत करने वाला था, मां ने बद्दुआ दे दी उनको। जब मां ने बद्दुआ दी, कहा कि बेटा तुम्हारी मौत ना आए इस हाल में कि तुम किसी बदकार औरत का मुंह ना देख लो। एक बदकार औरत आई और उनके ऊपर इल्जाम लगाया, फिर लास्ट में मामला पूरे तरीके से खत्म हो गया। उस छोटे बच्चे ने गवाही दी थी कि जुरैज कोई गलत आदमी नहीं, जुरैज अच्छा आदमी है। और तीसरा वाकया कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी, एक खूबसूरत घोड़सवार घोड़े में सवार होकर के आदमी रास्ते से गुजर रहा है। ये औरत कहती है, अल्लाह मेरे बच्चे को इसी तरीके से बना देना, जैसे घोड़े में सवार होकर बेहतरीन खूबसूरत आदमी दिखता है, अल्लाह मेरे बच्चे को वैसा ही बना देना। ये दूध पीने वाला बच्चा छोड़ता है दूध और कहता है कि अल्लाह मुझे ऐसा नहीं बनाना। फिर थोड़ी देर के बाद एक और रास्ते से लोग भागते हुए उसको घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। ये औरत कहती है, अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना। ये बच्चा दूध पीता हुआ छोड़ता है और कहता है कि अल्लाह मुझे ऐसे ही बना देना। हदीस के अंदर आता है, उसके जवाब में मां पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा?
मैंने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि उस बेहतरीन किस्म के आदमी जैसा बनो, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। और ये औरत जिसके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने चोरी की है या बदकारी की है, तुम इस जैसा बनना चाहती हो, आखिर वजह क्या है? कहा कि सुनो, वो जो आदमी रास्ते से घोड़े में सवार होकर के गया वो हद दर्जा मुतकब्बिर आदमी है, तकब्बुर करने वाला है, वो अच्छा इंसान नहीं है। और ये औरत जिसको लोग कह रहे हैं कि तुमने गलत काम किया, जिसके ऊपर इल्जाम है कि तुमने चोरी की है, हकीकत मामला ये है इसने ना तो कोई चोरी की है और ना ही ये गलत है। एक औरत का अगर ईमान बेहतर है और अगर वो सही है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इतना मामला आसान फरमा देता है कि छोटा सा दूध पीने वाला बच्चा भी गवाही दे देता है कि ये औरत सही है, और उसके बाद दामनी की गवाही पर बोल उठता है। तो हमारे लिए ये आइडियल और नमूना है। कौन है? हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरी औरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुख्तसर सा वाक़या, मोमिनों की मां, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी। आप वाक़या देखें कि उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना करके जब आए, बहुत परेशान थे, और ज्यादा परेशान थे। घर आए, कहा कि ज़म्मिलूनी, कहा कि खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो। एक बीवी कैसी होनी चाहिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बीवी का किरदार घर में क्या होना चाहिए, बीवी कैसी होनी चाहिए, शोहर के हक में ये वाकया हमें बता रहा है कि किस किस्म की बीवी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, बेहाल थे। कहा कि खदीजा मुझे अपनी जान का डर महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मर जाऊं, कोई हादसा मेरे साथ हो जाए। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर उड़ाई और कहा अल्लाह वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी अकरम, ये मेरे शोहर अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी हलाक नहीं करेगा। इसलिए आप गरीबों की मदद करते हैं, आप लोगों के साथ लोग मजबूर और बेकस लोगों का सहारा बनते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को ज़ायक और बर्बाद नहीं करेगा, आप हक वालों का हक दिलाते हैं। एक बीवी की जुबान से अगर इस किस्म के बात, भरोसे वाली बात निकल जाए तो शोहर को दुनिया की परवाह नहीं होती है कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया दोस्त क्या कह रहे हैं, बिजनेस में नुकसान हो गया। बीवी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर बीवी ने ये बात कह दी तो दुनिया की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आजकल मामला क्या होता है, मामला ये होता है कि घर में आदमी टेंशन के अंदर रह जाते हैं। क्यों? उसकी बीवी सही नहीं है, बीवी से परेशान है। तो हमें हमारी माँ और बहनों को जरूरत है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को पढ़े और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को अपनाएं और उसी जैसा बनने की कोशिश करें, उन्हीं के सिफात अपनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए आइडियल और नमूना है। इसी तरीके से आइडियल और नमूना अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी सीरत को पढ़े, इनके बारे में आप जाने। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जिंदगी के अंदर बेहतरीन नमूने पेश किए, हमें इसको भी पढ़ने और सुनने की जरूरत है। तो मैं अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूंगा कि रब ताला हमारी माँ और बहनों के अंदर वो सिफात पैदा कर दे कि जो जन्नत में ले जाने वाला हो। हमारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें कही है उन बातें के ऊपर हम सबको अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर खौफ इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों के अंदर सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ पैदा कर दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु ताला जव्वादुन करीमुन अलैकुम रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।